کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے لگتا ہے کہ انہیں یہ صرف سنی سنائی بات لگتی ہے، ہاں لیکن جب کبھی ہمیں کوئی کہانی یا قصہ قبول ہوئی دعا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی ہمت ہوتی ہے کہ شاید ہماری بھی دعا قبول ہو جائے، حالانکہ یہ شاید کا لفظ آنا نہیں چاہیے۔ یہ وسوسے تو اللہ پر یقین کے بعد نہیں آنے چاہیے۔ جب قدرت کسی انسان کو اس کی من چاہی چیزوں سے محروم رکھتی ہے یا اسے دے کر واپس لے لیتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے یا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو سنو، کبھی کبھی رحمتیں، اللہ کی مدد ان راستوں سے بھیجی جاتی ہے جو تمہیں انتہا کی مشکل اور دشوار گزار لگ رہا ہوتا ہے۔ رحمان کی رحمت تو اتنی عظیم ہے کہ وہ دنیا میں گمنام ہو جانے والوں کا ذکر خود فرشتوں سے کرواتا ہے اور خالی ہاتھ رہ جانے والوں کی مدد عرش سے ایسے اتارتا ہے کہ فرش والے بھی حیران رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً اس سے فرشتے نازل ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ جس کا ہم نے تمہیں وعدہ لیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم وہاں تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو کچھ چیزوں سے محرومی، کسی چیز کا چھن جانا اکثر تمہارے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، کیونکہ رب تو وہ ہے جو قطرہ لے کر سمندر عطا کر دیتا ہے۔ جان رکھو اس کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے دوری کا مطلب کچھ کھونا نہیں بلکہ ان عطاؤں کو پانا ہے جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہے۔ یاد رکھو جس کے حکم سے وقت چلتا ہے اسی کے حکم سے وقت بدلتا ہے، اور جب فرش پر مدد کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تبھی اللہ عرش کی مدد کے وہ دروازے کھولتا ہے جو تمہارے صبر سے بھیگی آنکھوں کو شکر کے سجدے بھی دلا دیتی ہے۔ جان رکھو مدد کا ہر راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجہ کا شکر گزار ہو، جانتے ہو اللہ کی مدد کا وقت قریب کب آتا ہے اور اس کی کیا خاص نشانیاں ہیں، تو جان لو کہ اچانک تمہیں اپنی زندگی میں کوئی تشنگی یا تمہاری زندگی کی کوئی بے ترتیبی تمہیں اللہ کی آیات سے جوڑ کر تمہارے باطن کو ترتیب دے کر سنوارنے لگے تو سمجھ لو اللہ کی غیبی مدد کے وہ تمام دروازے جنہیں تمہیں اپنی منادانی میں قفل لگا دیا تھا وہ اب کھلنے ہی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے تمام ظاہری اور باطنی قوت کے ساتھ اسے دستیار کیا، پھر اس کا فجر اور اس کا تقوی دونوں اس پر الہام کر دیا۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا وہ اللہ ہی ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہی بالادست اور بزرگ ہے۔ اور یاد رکھو تم جتنی بار اللہ سے دعائیں مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے مدد کے اسباب بناتا ہے، اور جب اس کی مدد کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے دل کو جوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جینے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے، اور جب تم ضبط کے بندھن بند کے خود کو مضبوط کر لیتے ہو نا تو وہ حیران کن انداز میں مدد بھیج کر چیزوں کو تمہارے حق میں بدلنا شروع کر دیتا ہے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا، کیونکہ وہ رب دینے پر آتا ہے تو قبلیت نہیں دیکھتا بلکہ نواز دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں تمہاری خزاں بھری زندگی میں وہ بہار لانے والی ہیں جو تمہاری زندگی کو حسین رنگوں سے بھر دیں گی۔ ان قریب وہ تمہاری کہانی کو اس خوبصورت موڑ پر لائے گا، اس کی رحمت اور مدد کا ہر دروازہ تم پر کھلتا جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔